السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، ایک غلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر شکایتیں کی۔ کہنے لگے میں بہت زیادہ مقروض ہوں، قرض کی وجہ سے پریشان ہوں، میں غلام ہوں، میرے مالک نے مجھے یہ کہا ہے کہ اتنا روپیہ تم مجھے لا کر دے دو تو میں آزاد کر دوں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ میرے پاس تو کوئی ایسا عمل ہے نہیں جو میں تمہیں بتاؤں، لیکن ہاں ایک دعا ہے جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتائی تھی، وہ بتا دیتا ہوں۔ تو اس غلام نے کہا مجھے بتائیے ضرور۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نے اس عمل کو کر لیا جو میں بتانے جا رہا ہوں، تو اگر پہاڑوں کے برابر بھی تم پر قرض ہو، زمین و آسمان دنیا بھر قرض ہو، اور تمہیں ایسا لگ رہا ہو کہ یہ قرض میں ادا کر ہی نہیں سکتا، تو اگر اس عمل کو، اس دعا کو یقین کے ساتھ پڑھو گے تو چاہے پہاڑوں کے برابر بھی قرض کیوں نہ ہو، وہ سب چٹکیوں میں ادا ہو جائے گا۔ اللہ اسے اسباب بنا دیں گے کہ خود تم پریشان ہو جاؤ گے کہ اتنا بڑا قرض مجھ سے ادا کیسے ہو گیا۔ آج کے ٹائم میں چونکہ بے روزگاری عام ہے، جاب نہیں لگ رہی ہے، ہر کوئی خالی بیٹھا ہوا ہے، تو کھانا تو بہرحال کھانا ہے۔ جب نوکری نہیں ہوگی، کوئی کام دھندا نہیں ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے قرض لیں گے، کسی سے تو لینا ہی پڑے گا۔ تو آج کے ٹائم میں ہر کوئی کچھ نہ کچھ قرض میں ضرور مبتلا ہے۔ تو اب جو یہ شکایتیں کرتے ہیں کہ مفتی صاحب مجھے قرض کی دعا بتا دیجئے تاکہ مجھ سے قرض اتر جائے، وہ سن لیں۔ تو وہی دعا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بتائی تھی، آج میں بھی وہی آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اور اتنا تو سب کو پتا ہے کہ نبی کا عمل، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کو، چاہے آج سے 50 سال کے بعد بھی سائنس کتنی بھی ترقی کر لے، وہ بھی میرے نبی کے طریقے کو، میرے نبی کے عمل کو ریجیکٹ نہیں کر سکتی ہے۔ میرے نبی کے عمل سے اچھا کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم یقین کے ساتھ کریں۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں یہی عمل آپ کو بتا سکتا ہوں۔ حضور نے جو حضرت علی کو بتایا، پھر حضرت علی نے کسی اور کو بتایا، اس سے بڑھ کر کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو میں بھی یہی عمل آپ کو بتا سکتا ہوں۔ یہ ٹوٹکا پھوڑکا یہ سب مجھے نہیں آتا ہے۔ بہت سارے جو ہوتے ہیں تسبیح کو ہاتھ میں پکڑ لیں گے، اسے ہلا ہلا کر کہیں گے اس کے اوپر یہ ہے، وہ یہ، اسے یہ یوں ہل رہی ہے تو دیکھو اس کا مطلب یہ ہے، یوں ہل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے۔ ادھر ادھر کی باتیں، یہ سب بکواس ہے، سب یہ فحش والی باتیں ہیں، چلی چلائی ہوئی باتیں ہیں، لوگوں کو الو بنانے والی بات ہے، اپنے جیب کو گرم کرنے کے ٹیکنیک ہیں، ہاتھ کی صفائی ہے یہ سب۔ ارے کچھ تو لوگوں کو دکھائے گا، جادوگر ویسے ہی جادوگر تھوڑے بن جائے گا، وہ بھی کچھ دکھاتا ہے اپنے ہاتھ کی، چاہے وہ صفائی کیوں نہ پیش کر دے، اپنے ہاتھ کا کلا وہ ضرور کچھ نہ کچھ دکھائے گا، اس کے بعد ہی انہیں کوئی جادوگر کہے گا۔ اس لیے اگر کوئی تسبیح گھما کر کے یوں یوں یا یوں یوں کر کے کہے گا اس کے اوپر یہ ہے، اس کے اوپر یہ ہے، یا پھر دیکھو اس کا مطلب یہ ہے، یوں ہل رہی ہے، اور یوں ہل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، تو سمجھے یہ سب فحش کی بات ہے، وہ آپ کو الو بنا رہا ہے، آپ سے پیسہ میٹنے چاہ رہا ہے، کوئی یہ نہیں ہے، سب بکواس کی بات ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس غلام سے کہا دیکھو ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھا کرو۔ اب وہ دعا کون سی ہے اسے آپ اسکرین پر دیکھیں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس کا ترجمہ بھی سن لیں کہ اے اللہ مجھے اپنا حلال رزق عطا فرما، اور حلال رزق عطا فرما کر حرام سے کفایت یعنی بے نیاز کر دے، اور مجھے اپنے فضل و کرم کے ذریعے اپنے ما سوا سے مستغنی و بے نیاز کر دے۔ تو اس دعا کو ہر نماز کے بعد یقین کے ساتھ خوب مانگیں، چاہے جتنے بھی قرض ہوں، ہمیں لگ رہا ہو کہ اس کی ادائیگی میں نہیں کر پاؤں گا، لیکن اگر کوئی بندہ جب تک ان کا قرض ادا نہ ہو جائے تب تک ہر فرض نماز کے بعد، بلکہ پوری زندگی کا معمول بنا لیں، ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں، تو پہاڑوں کے برابر بھی قرض ہوگا تو اس دعا کے پڑھنے سے وہ سارے قرض ختم ہو جائیں گے۔ تو مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ جو بھی بھائی اور بہن پریشان ہیں، قرض کی وجہ سے دعا تلاش کرتے رہتے ہیں، تو وہ اس دعا کو ضرور پڑھیں، اور اس کلپ کو جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، رشتہ داروں میں، دوست و احباب میں، گروپس میں۔ دین کی بات ہے، دین کی بات کا پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔
بہت بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسکالر مفتی خضر حیات پارس منی کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجئے، جہاں پر ملیں گے آپ کو مفتی صاحب کے بیانات، اسلامک ہسٹری، شرعی مسائل اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو۔ جزاک اللہ۔